ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران اور اسرائیل دونوں دیش نے آج ایک دوسرے کو خطرناک دھمکی دی ہے اور اس دھمکی کا اثر وہاں کی عوام میں صاف دیکھا جا رہا ہے۔ عوام بے چین اور پریشان ہو چکی ہے۔ دونوں دیش کی عوام اپنے اپنے شہر کو خالی کر رہی ہے، نقل مکانی کر رہی ہے، جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب سے پہلی دھمکی اسرائیل کی آرمی نے ایران کو دیا۔ اسرائیل نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کا پورا کنٹرول اسرائیل کی آرمی نے حاصل کر لیا ہے۔ ایران کے آسمانوں پر اب ایران کا کنٹرول نہیں بچا بلکہ اسرائیل کی ایئر فورس کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ تہران کے ایئر اسپیس پر IDF کا کنٹرول ہے اور تہران کا جو ایئر اسپیس ہے وہ ایران کے کنٹرول میں اب نہیں رہا۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے حملہ کر کے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اب اگر تہران پر اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران اس حملے کو نہیں روک پائے گا۔ اسرائیل نے تہران کی عوام کو نوٹس ایشو کیا اور کہا کہ وہ اس پورے شہر کو خالی کر دے، یہاں سے نقل مکانی کر دے، اور اسرائیل نے لگاتار اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا کہ تہران کی جو عوام ہے وہ شہر کو خالی کر رہی ہے، وہ نقل مکانی کر رہی ہے۔ یہ خبر بھی چلائی گئی کہ 10 ملین تہران کی جو آبادی ہے وہ پوری کی پوری یہاں سے جا چکی ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ تہران جو ایران کی راجدھانی ہے وہاں کی ٹوٹل آبادی بھی 10 ملین کی نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اسرائیل نے اس طرح کی دھمکی دی، اس طرح کا پروپیگنڈا کیا اور تہران کے شہریوں سے کہا کہ وہ پورے علاقہ کو خالی کر دے، اس کے فوراً بعد ہی ایران نے بھی اسرائیل کو ایک پیغام بھیجا۔ ایران نے بھی ہبرو زبان میں ایک آدیش جاری کیا اور تل ابیب کی جنتا سے ایران نے کہا کہ تمام تل ابیب کے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ تل ابیب کو خالی کر دیں، اس علاقہ کو چھوڑ دیں، محفوظ ٹھکانوں کی طرف منتقل ہو جائیں، کیونکہ آج ایران کی آرمی، ایران کی سرکار تل ابیب کو نشانہ بنائے گی۔ تل ابیب ایران کے میزائلوں کا ایک طرح سے سینٹر بنے گا اور یہاں جو تباہی ہوگی، جو بربادی ہوگی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایران نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ پچھلے 1 گھنٹے میں 5 سے زیادہ اسرائیلی ڈرون کو ایران نے مار گرایا ہے اور پچھلے دنوں بھی اسرائیل نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ایئر اسپیس پر، ایران کے آسمانوں پر اسرائیل کا کنٹرول ہو چکا ہے، ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل کے ان تمام دعووں کو ایران نے غلط ثابت کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر 2 ہے جو ایک اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ سوموار کی صبح جب ایران نے اسرائیل پر میزائل اٹیک کیا، اس میزائل اٹیک میں اسرائیل کے ایک بہت بڑے سیاستداں اور MP کا گھر بھی آیا۔ یہ جو MP ہے یہ پیٹھا ٹکوا کا رہنے والا ہے، وہیں اس کا گھر ہے اور اس کا نام ہے لیکوڈ MK ملوٹسکی۔ تو اس کا گھر اس زد میں آ گیا تھا، اس کے گھر میں تباہی ہوئی ہے اور یہ ایک پارٹی کا بھی سربراہ ہے، لائر ہے اور سیاستداں ہے، تو اس کا گھر پورا کا پورا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منسٹر ہے اسرائیل کا اور یہ امیگریشن منسٹر ہے جو آذربائیجان میں موجود تھا، لیکن آذربائیجان سے اس کو زبردستی نکلنا پڑا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اس کو کئی سارا راستہ طے کر کے یہ شخص اسرائیل پہنچا ہے۔ پہلے آذربائیجان سے یہ قبرص جاتا ہے، پھر وہاں سے یہ ایک اور فلائٹ پکڑتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کشتی کے ذریعے اسرائیل پہنچا۔ تو اس طرح کی دشواریوں کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ اسرائیل نے اپنا ایئر اسپیس بند کر رکھا ہے۔ ایک اور خبر جو بہت زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ کہ مسجد اقصی پچھلے 4 دنوں سے مکمل بند ہے، یہاں نماز نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کے جانے پر یہاں مکمل طور پر پابندی ہے اور اسرائیل نے مسجد اقصی کو نیشنل سیکورٹی کا حوالہ دے کر کے بند کر رکھا ہے، قبلہ اول ہے، اور اس خبر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچایا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور خبر ہے جس کا جاننا ضروری ہے کہ آج ایران اور اسرائیل میں کیا کچھ ہوا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے کن کن ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور اسرائیل نے ایران کے کن کن ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، کس طرح کا نقصان ہوا ہے، اور آج کی رات بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ تو آج جو کچھ ہوا، دونوں طرف سے جو بیانات جاری کیے گئے اس کو دیکھیں۔ اسرائیل نے ایران پر کہاں کہاں حملہ کیا، تو جو سیٹلائٹ سے تصویریں سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرمانشاہ میں ایران کی جو میزائل فیکٹری ہے اس کو اسرائیل کے حملے سے شدید نقصان پہنچا ہے، سرنگیں تباہ ہو گئی ہے، 15 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئی
گئی ہے اور جو بنکرز بنے ہوئے تھے ایران میں وہ اسرائیل کے حملے میں تباہ ہو گئے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس نے اصفہان میں 100 سے زیادہ ہدف کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا اور اس میں 20 سے زیادہ میزائل کو تباہ کر دیا ہے جو میزائل لانچ کرنے والا تھا۔ اس کے علاوہ تیسری خبر یہ ہے کہ تہران میں قدس فورس کے کمانڈ سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران میں جو قدس فورس کا کہہ لیجئے پاسداران انقلاب کا جو کمانڈ سینٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ چوتھی خبر یہ ہے جو نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ اب اسرائیلی فضائیہ تہران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا۔ پانچویں خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے 120 سے زائد میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا ہے جو اس کے کل ذخیرے کا تقریباً 1/3 حصہ بنتے ہیں۔ یہ دعویٰ اسرائیل نے کیا ہے، پہلے دن بھی یہ دعویٰ اسرائیل نے کیا تھا کہ اس نے ایران کے تمام میزائل کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ایران نے اپنے میزائل سے حملہ کیا اور بعد میں خبر سامنے آتی ہے کہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران کے جن میزائلوں کو نشانہ بنایا تھا، جن کو تباہ کیا تھا، وہ دراصل ایران نے دھوکہ دیا تھا اسرائیل کو۔ ایران نے فرضی میزائل کا پورا ایک کھیپ بنا لیا تھا اور اسرائیل کو یہ لگا کہ یہی میزائل ہے اور ان میزائلوں کو تباہ کرنے کے بعد ایران کے پاس جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ چھٹی خبر ہے اور وہ یہ کہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے زیر زمین نیوکلیئر سینٹرز جیسے فردوں پر حملے کرے، اور لگاتار اسرائیل کی طرف سے امریکہ سے مانگ کی جا رہی ہے کہ وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ آ جائے، وہ ایران پر حملہ کرے۔ انڈر گراؤنڈ جو نیوکلیئر سینٹر ہے اس کو تباہ و برباد کر دی اسرائیل نے مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا بھی کہنا ہے کہ نتنز نیوکلیئر پلانٹ کے زیر زمین حصے گر چکے ہیں، لیکن عالمی ایٹمی ایجنسی جو IAEA ہے اس نے کہا ہے یا تصدیق کی ہے کہ صرف زمین کی سطح کا نقصان ہوا ہے اور ایٹمی پاور جو ہے کہہ لیجیے نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ IAEA نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے اور ایران نے بھی پہلے یہی کہا تھا کہ اس کا جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے وہ محفوظ ہے، اس حملے میں اس کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ آٹھویں خبر اس حوالے سے ہے کہ کرمانشاہ کے الفارابی ہسپتال اور اعلام کے مسیان میں سول ڈیفنس کی عمارت کو اسرائیلی فضائی حملے نے نشان بنایا ہے۔ آپ اسکرین پر تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ الفارابی ہسپتال کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، اس پر حملہ کیا اور اسرائیل کی کیسی بربرتا ہے، اس کی کیسی دہشت گردی ہے جو ہسپتال کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو ہسپتال کو نشانہ بنا رہا ہے اور جو عام لوگوں کی رہنے کی عمارتیں ہیں، جو عام لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جو عام لوگوں کی رہائش گاہ ہے، اس کو بھی لگاتار اسرائیل ایران میں نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر ایران نے اسرائیل پر کس طرح جوابی کارروائی کی ہے، کس طرح حملہ کیا ہے، اس کی تفصیل دیکھیے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ جمعہ سے لے کر کے اب تک ایران نے اسرائیل پر 370 سے زیادہ میزائل داغے ہیں، اور جو آج یعنی 16 جون کو ہوا صبح سے لے کر کے اب تک اس کی رپورٹ یہ ہے کہ تل ابیب اور پیٹا ٹکوا جیسے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹا ٹکوا میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اب تو 8 کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ CNN کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ تل ابیب کا جو بیچ کا علاقہ ہے، تل ابیب کا جو سینٹرل ایریا ہے، وہاں کئی عمارتوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی عمارت کو بھی قریبی دھماکے سے نقصان ہوا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان وہاں نہیں ہوا۔ پانچویں خبر یہ ہے کہ ایران نے حیفا بندرگاہ حیفا پورٹ پر حملہ کیا، جہاں اسرائیلی فوج کی ایک پوری کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا شہر کی کئی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، جن کی تصاویر اب سامنے آ چکی ہیں اور سوشل میڈیا پر تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہے۔ وہاں کے پورٹ کی بھی یا کہہ لیجئے حیفا میں جو آئل ریفائنری سسٹم ہے اس کی بھی تصویریں سامنے آئی ہے، اور اب اسرائیل نے اس کو بند کر دیا ہے کیونکہ ایران کے حملے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے دن جب ایران نے وہاں پر حملہ کیا تو اسرائیل نے کہا تھا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اور وہاں کام لگاتار جاری ہے، لیکن اب اسرائیل کو اسے بھی بند کرنا پڑا ہے۔ ساتویں خبر یہ ہے جو مقامی ذرائع کے مطابق ہے کہ حیفا کے کاروباری علاقے میں ہوئے دھماکے سے بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ایران کے فضائی دفاع نے کہہ لیجیے ڈیفنس سسٹم نے خوزستان میں ایک تجارتی مقام کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے اہداف کو کامیابی سے روک لیا ہے، یعنی فائٹر پلین کو وہاں حملہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈرون کو سرحدی شہر دہلوان کے قریب مار گرایا گیا۔ MQ-9 صوبہ اعلام میں ایران نے کہ یہ کہہ لیجیے کہ اسرائیلی ڈرون تھا جس کو مار گرایا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں طرف کے لوگوں کا کیا بیان سامنے آیا ہے وہ ذرا جان لیتے ہیں۔ تو ایران کے صدر ہے ڈاکٹر مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ
جنگ کا آغاز نہیں کیا بلکہ جوابی کارروائی کی ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور ہم اپنی خود مختاری کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایرانی آرمی نے بیان دیا کہ تمام اسرائیل کو خالی کر دیں کیونکہ یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کے آس پاس رہنے والے ایرانی شہری اپنے علاقے خالی کر دے، وہاں حملہ متوقع ہے۔ اور ایران نے تو باضابطہ اعلان آج جاری کر دیا ہے۔ ایران کی جو فورن منسٹری ہے، وزارت خارجہ، اس نے پریس کانفرنس کر کے کئی باتوں کا اعلان کیا ہے۔ اس میں ایران نے امریکی ثالثی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور واضح اعلان کیا ہے کہ جب تک اسرائیل حملے جاری رکھے گا ایران کسی قسم کی بات چیت نہیں کرے گا۔ دراصل اسرائیل چاہتا ہے کہ بات چیت ہو، ڈائیلاگ ہو، اور امریکہ کی طرف سے بھی لگاتار اب اس طرح کی باتیں ہونے لگی ہے۔ امریکی صدر اور روس کے صدر نے آپس میں بات چیت کی تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی، لیکن ایران نے کہا کہ وہ بات چیت نہیں کرے گا، کوئی مذاکرات نہیں کرے گا جب تک اسرائیل اپنے حملے کو مکمل طور پر بند نہیں کرے گا۔ ایک اور پریس کانفرنس کی خبر دیکھیں کہ وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو تصویری ثبوت دکھائے کہ اسرائیلی حملوں میں بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دراصل اسرائیل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل میں عام سویلینز کو، عام شہریوں کو اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ نے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور پریس کانفرنس کر کے ایران کے فورن سیکریٹری نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ کس طرح اسرائیل نے ایران میں عام شہریوں کو، بچوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس میں باضابطہ تصویریں دکھائی گئی اور آپ اسکرین پر بھی اس ویژول کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ پوری پریس کانفرنس کے اس پارٹ کو ذرا سا سنیے۔ محمد مهدی امینی، قهرمانی کوچک که رؤیاهایش را زیر آوار جا گذاشت. محمد مهدی فقط یک کودک بود، کودکی شاد، پر جنب و جوش و عاشق تکواندو. وقتی لباس سفید تمرینش را می‌پوشید و کمربند زردش را با دقت می‌بست، لبخند رضایتش برق خاصی داشت. او اهل سکوهای قهرمانی بود، نه تیترهای ترسناک خبر، اما حمله وحشیانه رژیم کودک کش بازی ناجوان مردانه‌ای برایش نوشت. کودکی که قرار بود روزی روی سکو بایستد، اکنون در سکوت زیر خاک آرمیده است. پدری که همیشه او را تا باشگاه می‌برد، آخرین سفرش را هم با پسرش رفت. این بار بی بازگشت. و مادری که مانده است تنها. مادری با یک لباس کوچک تکواندو در بغل که شبها رؤیاهای پسرش را در آغوش می‌کشد. روایت مجید تجنجاری، روایت یک رؤیا که نیمه تمام ماند. او برگشته بود با چمدانی پر از کدهای خاموش، ایده‌های ناب و دلی که برای ایران تپیده بود، حتی آن سوی مرزها. مجید پسر آمل نه فقط یک نخبه در هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی بود، او رؤیا پردازی بود که می‌خواست آینده رو برای ایران بازنویسی کند. 3 سال پیش برگشت، نه برای کسب افتخار شخصی، نه برای سرمایه یا شهرت، بلکه برای خدمت. برای اینکه نوجوانی در یک روستای کوچک یا پسری در محله‌ای دور بتواند کدنویسی را به زبان آینده یاد بگیرد. او می‌خواست فناوری را مردمی کند، علم را پر امید و در دسترس. او رؤیا داشت یک روز ایران نه فقط مصرف کننده فناوری بلکه سازنده‌اش باشد. اما قربانی شد. قربانی ادعای دروغینی که میگوید ما کاری با مردمان ایران نداریم. او عادی نبود. در روزگاری که بسیاری فقط به فکر نجات خود هستند، او اندیشید به آموزش دیگران. او امید بود و امید بزرگترین دشمن تاریکی است. زهرا شمس بخش. زهرا شوق زندگی داشت.
لذت گشتن و کشف کردن برایش تمام شدنی نبود. گاهی پا بر رکاب دوچرخه خیابانها را می‌گشت، گاه برای تماشا از قله سختی نوردیدن صخره‌ها را به جان می‌خرید و در سرما و برف کوهنوردی می‌کرد. سفر برایش آغاز یک قصه بود، قصه‌ای که خودش می‌دید و روایت می‌کرد. زهرا که گوش شنوای دوستانش بود، در اوج نامرادی‌های روزگار تو را به فنجانی چای و ساعتی گفتگو دعوت می‌کرد. کافی بود بگویی دلم گرفته. او بود که خودش را از دورترین نقطه‌ها می‌رساند. او بود که نسخه سفر و گشت و گذار می‌پیچید و بساطش را فراهم می‌کرد تا مبادا روی زندگی در برابر غم کمرنگ شود. روزها و ساعتها با او و در کنار او راه رفتن و خیابانها را گز کردن و حرف زدن و خندیدن و گریستن راز یک دوستی عمیق بود که هر روز قطعه‌هایش کاملتر می‌شد. با آن موشک نتانیاهو به ساختمان سرو، جهان تنها یک دختر پرشور و دوستدار زندگی را از دست نداد، بلکه یک تسهیلگر و مروج زندگی و مهربانی از میان انسانها کم شد. یکی که هزار بود. تو آپ نے سنا اس پریس کانفرنس کو فارسی زبان میں ہے، لیکن ان کے ایکسپریشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سچائی اور حقیقت سے پوری دنیا کو آگاہ کیا ہے، اور اسرائیل کا جو نگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے کاؤنٹر کیا ہے، جواب دیا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے جسے دنیا نظر انداز نہ کرے۔ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے حوالے سے پھر آج کہا گیا کہ اس کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے اور حملوں کے باوجود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک بیان جاری کیا اور اس نے کہا اسرائیل نے ایک اخلاقی جنگ لڑی ہے، ہم نے صرف ایرانی حکومت کو نشانہ بنایا ہے جبکہ ایران نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کارس کا ایک بیان سامنے ہے جس میں اس نے کہا کہ تہران کے شہریوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تو دونوں طرف سے بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور کیا کچھ ہوا ہے آج یعنی 16 جون کو ایران اور اسرائیل میں، اس کو ذرا سا دیکھیں۔ جو گولان ہائٹس ہے جس کو آپ مقبوضہ شامی گولان کہہ سکتے ہیں، وہاں اسرائیلی بستیوں میں ڈرون حملے کے بعد سائرن بجنے لگے، اور یہ جو ڈرون تھا ایران کا بھیجا گیا ڈرون تھا۔ تو ایک بڑی بات ہے کہ ایران کا جو بھیجا گیا ڈرون ہے وہ گولان ہائٹس تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک ڈرون نے اسرائیلی فضائلی حدود میں داخل ہو کر قابض علاقے یعنی جو اسرائیل ہے وہاں پرواز کی، جسے اسرائیلی ہیلی کاپٹر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بڑی خبر یہ ہے اور کئی جگہ اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ ایران کا بھیجا گیا ایک ڈرون پورے اسرائیل کا چکر کاٹتا رہا، پورے جو اہم لوکیشن ہے اس کی تصویریں وہ لیتا رہا، اور اسرائیلی آرمی، اسرائیل کا ایئر ڈیفنس اس ڈرون کو مار گرانے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر کو فضا میں اڑایا گیا تاکہ اس کے ذریعے اس ڈرون کو روکا جا سکے، مار گرایا جا سکے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک ڈرون مشرق سے مغرب کی سمت پرواز کرتے ہوئے اسرائیلی کالونی قیصریہ تک پہنچ گیا۔ یہ جو قیصریہ ہے یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کی رہائش گاہ ہے، ان کا گھر ہے۔ تو ایران کا ایک بھیجا گیا ڈرون یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اور بھی ہنگامہ برپا ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اب وہ ایران کے حملوں کے سامنے ایک طرح سے ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائلوں نے اسرائیل کے وسطی اور جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا اور متعدد علاقوں میں سائرن بجنے لگے جو عموماً ہوتا ہے۔ اس کے بعد میڈیا اور بیانیے کی جو لڑائی ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ ایران کے حکام نے ویسٹرن میڈیا پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسرائیل کو مظلوم جبکہ ایران کو حملاور کے طور پر پیش کر رہا ہے، حالانکہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ان بچوں اور شہریوں کی تصاویر جاری کی ہے جو اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تاکہ دنیا کو اصل تصویر دکھائی جا سکے، اور سچائی یہی ہے کیونکہ حملے کا آغاز اسرائیل نے کیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کو ٹارگٹ کیا پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ۔ اب اگر ویسٹرن میڈیا یہ کہتی ہے کہ
ईरान हमलावर है, इजराइल मजलूम है, तो ये सफ़ेद झूठ है, ये सच्चाई के ख़िलाफ़ है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की मजबूरी ये है, और इस वेस्टर्न मीडिया में हमारा BBC भी शामिल है, CNN भी शामिल है, इस तरह के बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को मजलूम के तौर पर दिखा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि इजराइल मजलूम नहीं है, बल्कि इजराइल जालिम है, इजराइल दहशतगर्द है। इजराइल ने ही हमलों का आगाज़ किया है, और इजराइल अगर हमलों को नहीं रोकेगा तो ईरान उन हमलों का जवाब देगा, और लगातार ईरान जवाब दे रहा है। और ईरान के हमलों ने जिस तरह की तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं और लगातार देखते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।